اندازہ کرو وہ آدمی کہ جو باقاعدہ یہ کہہ رہا ہے میرے آدھے کلپ اٹھاتے ہیں، میرے پورے کلپ اٹھایا کرو، میرے پورے کلپ اٹھایا کرو، مطلب میں تو غلطی کی نہیں ہوتی ہے، تم میری طرف غلطی کا انتصاب کرتے ہو، لیکن ذرا سا 2-4 سیکنڈ بعد وہی آدمی کہہ رہا ہے رسول سے غلطیاں ہوئی جس پر اللہ نے ان کی گرفت کی ہے. صحیح. اب آگے دیکھنا، بات یہی ختم نہیں ہوئی. اب آگے دیکھو آپ، منافقین کا جنازہ پڑھنا وہ اللہ کی وحی سے پڑھا تھا. اور یقین کریں میں تھوڑا بہت فرق ہوگا، آپ ویڈیو دیکھ لیں، مرزا کا انداز بھی ایسا ہی ہے. آپ ویڈیو دیکھ لیں، مرزا کا انداز بھی ایسے ہی ہے کہ وہ اللہ کی وحی سے پڑھا تھا، بعد میں منع کر دیا، وحی کی تائید حاصل ہو جاتی ہے. بات آگے لے آنے سے پہلے سمجھیں، منافقین کا جنازہ پڑھنا وہ اللہ کی وحی سے پڑھا تھا. اچھا دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا جاؤں، دیکھیں رہ نہ جائے نا باتوں میں یہیں سے کلیئر کر جاتا ہوں. مرزا جی نے جو یہ بات کہی ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، مرزا جی نے کہا نا سانو بھی تھوڑی بہت عربی آندی ہے. سنیں ذرا، مرزا جی کے مقلدین کو ہمارا 19واں سوال، اس کا جواب مرزا جی سے لے کے دو. وما ينطق عن الهوى میں ما جو کہ عمومیہ آیا ہے، کہ ما جو اپنے عموم پہ داخل ہے، وما ينطق عن الهوى کے معنی ہوں گے وہ اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں کہتے. ماں کی تحدید ہوئی آگے اس اللہ سے، ان هو الا وحی یوحی، اس ماں کی یعنی تحدید ہوئی آگے اس اللہ سے. وما ينطق عن الهوى وہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے. ان هو الا وحی یوحی، یہ ہمارا 18واں سوال ہے. مرزا جی جواب لا کے دیں وما، یہ 18واں سوال ہے ہمارا. وما ينطق عن الهوى وہ اپنی ذاتی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، وہ صرف وحی ہوتی ہے جو ان پر نازل ہوتی ہے. اس سے آپ کوئی بھی اپنی ذاتی خواہش سے کی ہوئی بات کیسے دکھا سکتے ہیں، اس میں کیسے داخل کر سکتے ہیں؟ اگر آپ بولیں، سنو ذرا بات، اگر آپ احادیث اٹھا کے پڑھیں، سنیں، کہ ہم آپ سے کہیں گے نا کہ آپ نے ان احادیث کو ان قرآنی آیات کی مطابق دیکھنی ہے نا، کیونکہ آپ نے تو ترتیب یہ بتائی ہے میں اللہ کا فہم بیان کروں گا، میں رسول کا فہم بیان کروں گا، میں سلف کا فہم بیان کروں گا. اور لطف کی بات تو یہ ہے کہ سلف میں یحییٰ بن ابی کثیر الطائی، اگر کسی نے جرأت کر کے ہم سے کہا اس کا حوالہ دو، ہم اتنے حوالے دے دیں گے کہ ان حوالوں کے تلے دب کے مر جائے گا. یحییٰ بن ابی کثیر الطائی کہتے ہیں السنۃ قاضٍ الی کتاب اللہ، سنت اللہ کی کتاب پہ فیصلہ کرتی ہے. ہمارے نزدیک تو پہلے ہے ہی حدیث، لیکن اگر مرزا جی نے جیسے کہا اللہ کی کتاب، تو اللہ کی کتاب تو یہ کہہ رہی ہے وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی ذاتی خواہش سے کچھ نہیں کہتا. تو مرزا جی اس کے اندر ذاتی خواہش کو گھسڑنے کے لائیں گے کیسے؟ یہ مرزا جی اور ان کے مقلدین سے ہمارا سوال ہے کہ اس میں داخل کرو، کس طرح ذاتی خواہش داخل ہوگی. پھر اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں سنن دارمی ہے، یہ سنن دارمی کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 216 ہے. اس کا مقدمے کی حدیث نمبر ہے 607. سیدنا حسان بن عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں، مرزا جی نے کہا نا میں سلف کا فہم بیان کروں گا، میت اڑ گئی مرزا جی کی، لیکن اس مسئلے پہ سلف کا فہم نہیں آیا. ابھی ہم بتائیں گے آپ کو کہ سلف کا فہم کیا ہے. حسان بن عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ینزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالسنہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سنت کو لے کے نازل ہوتے تھے. کما ینزل علیہ بالقرآن، جیسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن لے کے نازل ہوتے تھے. کیا بتایا سلف نے عقیدہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جس طرح جبرائیل قرآن کو نازل کرتے تھے اسی طریقے سے سنت کو بھی نازل کرتے تھے. پھر اس کے بعد یہ دیکھیں، مرزا جی نے جس آیت کو پڑھا تفسیر کی، یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی ہے، تفسیر قرطبی کی جلد نمبر 9 کا صفحہ نمبر 101 سورہ نجم، اور یہ آیت نمبر 4 کی تفسیر کے دوران امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں یہ دلالت بھی موجود ہے کہ سنت عمل میں نازل شدہ وحی کی طرح ہے. بھائی میرے پیارے، اس آیت میں یہ دلالت بھی موجود ہے کہ سنت عمل میں نازل شدہ وحی کی طرح ہے. کتاب کے مقدمے میں اس کے بارے میں حضرت مقدام بن معاذ یکرب رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی گزر چکی ہے. کیا مطلب کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس میں صرف قرآن موجود
اس آیت میں صرف قرآن موجود. او بھائی یہ سمجھیں یہ تھا سلف کا فہم جس کو مرزا جی نے اہل سنت کے لبادے میں جب اپنے آپ کو یعنی اہل سنت بنتے ہیں مرزا جی نے رافضیت اپنی اظہار کیا اور اہل سنت کے لبادے میں اس کو چھپا لیا. پھر یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر ہے. یہ تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 193 سورہ نجم کی یہی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک پرمغز تبصرہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں آپ کا علم کامل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کامل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مطابق علم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ سیدھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الشان شریعت کے شارع، شریعت یعنی وضاحت دینے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتدال والی راہ حق پر قائم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول کوئی فرمان اپنے نفس کی خواہش اور ذاتی غرض سے نہیں ہوتا، بلکہ جس چیز کی تبلیغ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم الہی ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہی زبان مبارک سے ارشاد فرماتے ہیں. اس کے بعد ہوتا ہے انتقال اور نیپال سے کوئی لاش واپس نہیں آئے گی. سنیں ذرا بات کو کیا کہہ رہے ہیں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ. یقین کریں مرزا جی کو سننے والوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول کوئی فرمان اپنے نفس کی خواہش اور ذاتی غرض سے نہیں ہوتا، بلکہ جس چیز کی تبلیغ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم الہی ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہی زبان مبارک سے ارشاد فرماتے ہیں. جو وہاں سے کہا جائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوتا ہے. جو وہاں سے کہا جائے اللہ کے پاس سے کہا جائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوتا ہے. کمی و بیشی زیادتی و نقصان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پاک ہوتا ہے. کمی و بیشی ٹھیک ہے، زیادتی و نقصان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پاک ہوتا ہے. اس کے بعد آگے سنا مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخصی شفاعت سے جو نبی نہیں ہے مثل 2 قبیلوں کے یا 2 میں سے ایک قبیلے کی گنتی کے برابر لوگ جنت میں داخل ہوں گے. قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مضر. اس پر ایک شخص نے کہا کہ ربیہ مضر میں سے نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو وہی کہتا ہوں جو کہتا ہوں، میں تو وہی کہتا ہوں جو کہتا ہوں. یعنی اس شخص نے دیکھو یہ بات کہی ہے کہ مضر جو ہے ربیہ کی شاخ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے کہا ہے، میں وہی کہتا ہوں جو میں کہتا ہوں. ٹھیک ہے. پھر دیکھیں مسند کی اور حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنتا تھا اسے یعنی لکھ لیا کرتا تھا. بس بعض قریش کے لوگوں نے مجھے اس سے روکا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے، کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی آپ کسی اور یعنی کی کیفیت میں ہوتے ہیں. چنانچہ میں لکھنے سے رک گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ لگا تو آپ نے فرمایا لکھ لیا کرو. اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میری زبان سے سوائے حق بات کے اور کوئی بات نکلتی نہیں ہے. یہ حدیث ابو داؤد اور ابن ابی شیبہ میں بھی موجود ہے. مجھے بتائیے کیا حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ان ہوا الا واحی یوحا کی تفسیر کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں صرف قرآن ہے، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ سب کچھ وہی؟ اور اتنی واضح بات، اتنی واضح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول کوئی فرمان اپنے نفس کی خواہش اور ذاتی غرض سے نہیں ہوتا، ذاتی غرض سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے آخر میں کہتے ہیں آپ کا کلام کمی و بیشی زیادتی و نقصان ہر چیز سے آپ کا کلام پاک ہے. کیونکہ وہ کیا ہے ان ہوا الا وحی. جبھی تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد آگے دیکھیں یہ التمہید لما فی الموطأ من المعانی والاسانید، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 71 امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ اس کے اندر فرماتے ہیں وہ صحیح بخاری کی مشہور حدیث کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کے بیٹے اور جس جگہ وہ کام کرنے گیا تھا وہاں جو وہ شادی شدہ عورت تھی اس کے درمیان بدکاری کا ایک معاملہ ہوا تھا. اس کو لے کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے آپ سے کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں آپ ہمارے درمیان فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق کریں، آپ ہمارے درمیان فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لِأَقْضِيَ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، میں تم دونوں کے درمیان فیصلہ کروں گا اللہ کی کتاب کے مطابق. اور کیا کہہ کے؟ میں اللہ کی قسم اٹھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ میں تم دونوں کے درمیان فیصلہ کروں گا اللہ کی کتاب سے. آپ سنو ذرا میری بات، آپ سمجھو ذرا میری بات. آپ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان کل ما قضا بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو حکم اللہ، جو کچھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے ہیں بس وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. قال اللہ عز وجل وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جس نے میرے رسول کی فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی. اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، یہ وہی کہتا ہے جو ہم اس کی طرف بدریہ وہی نازل کرتے ہیں. وَقَدْ ذِكْرُنَا قَبْلُ إِنَّ مِنَ الْوَحْيِ قُرْآنًا وَغَيْرُ قُرْآنًا، اور یہ بات ہم پہلے ذکر کر کے آ چکے ہیں کہ وہی قرآن میں بھی ہے، قرآن کے علاوہ بھی ہے. میرے بھائی ان ہوا الا وحی یوحا میں صرف قرآن نہیں ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی مطلوع، وحی غیر مطلوع، قرآن اور غیر قرآن کی وحی سب اس کے اندر آتی ہے. یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ. اور سنو ذرا بات کو، یہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ جن کی دلائل النبوہ کی طرف مرزا جی نے اشارہ بھی کیا ہے، ان کی یہ کتاب ہے کتاب الاسماء والصفات. اس کے اندر صفحہ نمبر 271 پہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کرتے ہیں، باب روایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول اللہ عز وجل فی الوعد والوعید والترغیب والترہیب سویہ ما فی الکتاب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے کلام کو روایت کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے کلام کو روایت کرنا، فی الوعد والوعید، یعنی کہ قیامت کے حوالے سے، قیامت کے احوال کے حوالے سے، اسی طرح اللہ کے عذابوں کے ڈراوے کے حوالے سے، احکاموں کی ترغیب کے حوالے سے، اور ممنوع چیزوں کے اوپر سزاؤں کے حوالے سے. سویہ ما فی الکتاب، وہ جو کہ کتاب میں نہیں ہے، وہ جو کہ کتاب میں نہیں ہے. قال اللہ عز وجل، اللہ رب العزت نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، یہ وہی کہتا ہے جو ہم اس کی طرف بدریہ وہی نازل کرتے ہیں. یہ ہے فہم. ان هو الا وحی یوحى میں صرف قرآن موجود نہیں، صرف قرآن نہیں ہے، الحمدللہ اس میں ساری کی ساری وہی ہے. اور اس کے بعد دیکھیں آخر میں مرزا جی کے فیوریٹ، مرزا جی کے فیوریٹ پسندیدہ، مرزا جی نے اس کی وکالت کی کوشش کریں گے بھی، مرزا جی آگے لولی لنگڑی. یہ میرے ہاتھ میں تفہیم القرآن ہے مودودی صاحب کی، تفہیم القرآن کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 193 سورہ نجم کی تفسیر مرزا مودودی صاحب نے کی ہے. بڑا پرمغز تبصرہ ہے، آپ بھائی سنیے گا، مرزا جی کے مقلدین بھی سنیں. مرزا جی تو ڈوب کے مر جائیں گے، کبھی بھی اس کو نہیں تسلیم کریں گے، اپنے مطلب کی وہ ہر بات لے لیتے ہیں اپنے مطلب کے خلاف. میں عموماً مرزا جی جیسے لوگوں کے لیے میرا قول ہے کہ مقلد اگر ماننے پر آ جائے تو توریت اور انجیل میں لکھی ہوئی باتوں کو بھی مان لیتا ہے، اور اگر جھٹلانے پہ آ جائے تو قرآن کی آیتوں کو بھی جھٹلا دیتا ہے. کہتے ہیں یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، مودودی صاحب ان هو الا وحی یوحى کی تشریح کر رہے ہیں، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ آپ اپنی خواہش نفس نہیں بولتے، بلکہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ ایک وحی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والی کن کن باتوں سے متعلق ہے؟ آیا اس کا اطلاق ان ساری باتوں پر ہوتا ہے جو آپ بولتے تھے، یا بعض باتوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اور بعض باتوں پر نہیں ہوتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے اس پر تو اس ارشاد کا اطلاق بدرجہ اولا ہوتا ہے. رہی وہ دوسری باتیں جو قرآن کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوتی تھی تو وہ لا محالہ 3 ہی قسموں کی ہو سکتی تھی. ایک قسم کی باتیں وہ جو آپ تبلیغ دین اور دعوت اللہ کے لیے کرتے تھے، یا قرآن مجید کے مضامین، اس کی تعلیمات اور اس کے احکام و ہدایات کی تشریح کے طور پر کرتے تھے، یا قرآن ہی کے مقصد و مدعا کو پورا کرنے کے لیے واعظ و نصیحت فرماتے اور لوگوں کو تعلیم دیتے تھے. ان کے متعلق ظاہر ہے کہ یہ شبہ کرنے کی سرے سے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہ باتیں معاذ اللہ آپ اپنے دل سے کرتے تھے. ان امور میں تو آپ کی حیثیت در حقیقت قرآن کے سرکاری ترجمان اور اللہ تعالیٰ کے نمائندہ مجاز کی تھی،
یہ باتیں اگرچہ اس طرح لفظاً آپ پر نازل نہیں کی جاتی تھیں جس طرح قرآن آپ پر نازل کیا جاتا تھا، مگر یہ لازمن تھیں اسی علم پر مبنی جو وحی کے ذریعے آپ کو دیا گیا تھا۔ ان میں اور قرآن میں فرق صرف یہ تھا کہ قرآن کے الفاظ اور معنی سب کچھ اللہ کی طرف سے تھے، اور ان دوسری باتوں میں معنی و مطالب وہ تھے جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے تھے، اور ان کو ادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں کرتے تھے۔ اسی فرق کی بنا پر قرآن کو وحی جلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دوسرے ارشادات کو وحی خفی کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم کی باتیں وہ تھیں جو آپ اعلاء کلمت اللہ کی جد و جہد اور اقامت دین کی خدمات کے سلسلے میں کرتے تھے۔ اس کام میں آپ کو مسلمانوں کی جماعت کے قائد و رہنما کی حیثیت سے مختلف نوعیت کے بے شمار فرائض انجام دینے ہوتے تھے، جن میں بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے مشورہ بھی لیا کرتے تھے۔ اپنی رائے چھوڑ کر ان کی رائے بھی مانی ہے آپ نے۔ ان کے دریافت کرنے پر کبھی کبھی یہ صراحت بھی فرمائی ہے کہ یہ بات میں نے اللہ کے حکم سے نہیں بلکہ اپنی رائے کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ اور متعدد بار ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے کوئی بات کی ہے اور بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے خلاف ہدایت آ گئی ہے۔ اس نوعیت کی جتنی باتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں ان میں سے بھی کوئی ایسی نہ تھی اور قطعاً نہ ہو سکتی تھی جو خواہش نفس پر مبنی ہو۔ میں یاد دلاتا چلوں کہ دیکھیں مودودی صاحب نے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادی اقوال و اعمال کا بھی ذکر کر دیا ہے، توجہ کرتے جائیں، ٹھیک ہے۔ رہا یہ سوال کہ کیا وہ وحی پر مبنی تھی، اس کا جواب یہ ہے کہ بجز ان باتوں کے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تصریح فرمائی ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے نہیں ہے، یا جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ طلب فرمایا ہے اور ان کی رائے قبول فرمائی ہے، یا جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی قول و فعل صادر ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف ہدایت نازل فرما دی ہے، باقی تمام باتیں اسی طرح وحی خفی پر مبنی تھیں جس طرح پہلی نوعیت کی باتیں ہیں۔ اس لیے کہ دعوت اسلامی کے قائد و رہنما اور جماعت مومنین کے سردار اور حکومت اسلامی کے فرما روا کا جو منصب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ یا لوگوں کا عطا کردہ نہ تھا، بلکہ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوئے تھے، اور اسی منصب کے فرائض کی ادائیگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے اور کرتے تھے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت مرضی الہی کے نمائندے کی تھی۔ اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں اپنے اجتہاد سے کی ہیں ان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد اللہ کو پسند تھا اور علم کی اس روشنی سے ماخوذ تھا جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی۔ اس لیے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد ذرا بھی اللہ کی پسند سے ہٹا ہے وہاں فوراً وحی جلی سے اس کی اصلاح کر دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اجتہادات کی یہ اصلاح بجائے خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی تمام اجتہادات عین مرضی الہی کے مطابق تھے۔ اب یہاں سے بات آگے لے آنے سے پہلے میں مرزا جی کے ایک یعنی کال کی طرف توجہ دلاؤں۔ مرزا جی نے جو تڑک کر یہ بات کی ہے نا منافقین کا جنازہ پڑھنا، وہ اللہ کی وحی سے پڑھا تھا، بعد میں منع کر دیا، وحی کی تائید حاصل ہو جاتی ہے، تائید بعد میں ضرور حاصل ہو گئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہاں ہم مرزا جی کو کہیں گے مرزا جی جیسے آپ نے بھی کہا، جیسے مودودی صاحب نے بھی کہا، بات یہ ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے اپنا کاتب بنایا وہ وحی الہی سے نہیں ہو سکتا ہو اور وہ آپ نے اپنے اجتہاد سے کیا ہو اور نعوذ باللہ من ذالک اس میں آپ نے غلطی کی ہو جیسے کہ آپ بیچ میں یہ وسوسہ دے رہے ہیں، تو کیا اس کے اوپر وحی جلی نازل ہوئی ہے؟ کیا اللہ نے آپ کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتابت کے منصب سے ہٹانے کا حکم نازل کیا ہے؟ اگر نہیں تو آپ کے فیورٹ اور آپ کے قول کے مطابق دونوں حضرات کے اقوال کے مطابق وحی الہی کی تائید معاویہ کو کاتب ہونے پر حاصل ہوئی ہے۔ اور سنیں ذرا بات کو، وہ کہتے ہیں تیسری قسم کی باتیں وہ تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہونے کے حیثیت سے زندگی کے عام معاملات میں کرتے تھے جن کا تعلق فرائض نبوت سے نہ تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے سے پہلے بھی کرتے تھے اور نبی ہونے کے بعد بھی کرتے رہے۔ اس نوعیت کی باتوں کے متعلق سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے بارے میں کفار سے کوئی جھگڑا نہ تھا، کفار نے ان کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہ یا بدراہ نہیں کہا تھا، بلکہ پہلی دو قسم کی باتوں پر وہ یہ الزام لگاتے تھے، اس لیے وہ سرے سے زیر بحث ہی نہ تھی۔ آپ کے دنیاوی اقوال و افعال تو سرے سے زیر بحث آئیں گے ہی نہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یاد ارشاد فرماتا ہے، لیکن اس مقام پر ان کے خارج از بحث ہونے کے باوجود یہ امر واقعہ ہے، بڑی غور طلب نقطہ ہے،
اس مقام پر ان کے خارج از بحث ہونے کے باوجود یہ امر واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی بات اپنی زندگی کے ان نجی پہلو میں بھی کبھی خلاف حق نہیں نکلی، بلکہ ہر وقت ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال ان حدود کے اندر محدود رہتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبرانہ اور متقیانہ زندگی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی تھیں۔ اس لیے در حقیقت وہی کا نور ان میں بھی کار فرما تھا۔ یہی بات ہے جو بعض صحیح احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوئی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اقول الا حقا، میں کبھی حق کے سوا کوئی اور بات نہیں کہتا۔ کسی صحابی نے عرض کیا فإنک تداعبون یا رسول اللہ، ہے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کبھی آپ ہم لوگوں سے ہنسی مزاح بھی فرما لیا کرتے ہیں۔ فرمایا انی لا اقول الا حقا، فی الواقع میں حق کے سوا کچھ اور نہیں کہتا، یعنی مزاح میں بھی میں حق کے سوا کوئی اور بات نہیں کرتا۔ مسند احمد اور ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنتا تھا وہ لکھ لیا کرتا تھا تاکہ اسے محفوظ کر لوں۔ قریش کے لوگوں نے مجھے اس سے منع کیا اور کہنے لگے تم ہر بات لکھتے چلے جاتے ہو، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، کبھی غصے میں کوئی بات فرما دیتے ہیں۔ اس پر میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منی الا الحق، تم لکھے جاؤ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری زبان سے کبھی کوئی بات حق کے سوا نہیں نکلی ہے۔ مرزا جی کے فیوریٹ مودودی صاحب نے بھی اس کو واضح کر دیا وما ینطق عن الہوا میں صرف قرآن نہیں ہے،